پیدائش اور خاندان۔ خوشحال خان خٹک کی پیدائش 1913 میں بولگا، خدا کا شکر ہے۔ ان کا تعلق خٹک قبیلے سے تھا جو پشتونوں کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ ان کے والد کا نام شہباز خان خٹک تھا جو قبیلے کے سردار تھے۔ سبق یاد کرو۔ جی استاد۔ خوشحال خان خٹک نے کم عمری میں ہی کئی علوم سیکھے۔ پشتو زبان، فارسی زبان، عربی زبان، جنگی فنون، گھڑسواری و دجور شاعر بھی بن گئے۔ آج ہم خوشحال خان خٹک کو ہمارے قبیلے کا سردار ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں۔ انہوں نے قبیلے کو مضبوط کیا، علاقے میں امن قائم کیا، پشتون روایت کی حفاظت کی۔ اسی دوران ان کا اثر پورے علاقے میں بڑھنے لگا۔ شروع میں خوشحال خان خٹک مغلوں کے اتحادی تھے اور انہیں سرکاری عہدے بھی ملے۔ بعد میں مغل خوشحال خان کا جرم میں گود قید کیا جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے، میری قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ قید کے بعد میرا نظریہ بدل گیا۔ پشتونوں کو متحد کرنا ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے کہا پشتون اگر متحد ہوں تو کوئی طاقت انہیں غلام نہیں بنا سکتی۔ پشتون اتحاد کی کوشش۔ قید سے آزاد ہونے کے بعد خوشحال خان خٹک نے پشتون قبائل کو اکٹھا کرنے کی مغل سلطنت کے خلاف آزاد کیا۔ ان کی شاعری بھی اسی مقصد کے لیے تھی۔ خوشحال خان خٹک ایک عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے تقریباً 45 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ زندگی کے آخری سالوں میں خوشحال خان خٹک نے اپنی خوشی اور سکون کی تلاش جاری رکھی۔ یہ آخری زندگی کا سبب ہے۔ وفات۔ خوشحال خان خٹک کا انتقال 1689 میں ہوا۔ ان کی قبر اکوڑا خٹا میں موجود ہے، جہاں آج بھی لوگ انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ صرف شاعر نہیں تھے بلکہ ایک بہادر جنگجو، ایک قوم کا رہنما اور ایک گہرا مفکر۔ بہادر جنگجو، انہیں بابائے پشتو ادب بھی کہا جاتا ہے۔